الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان کے سرکاری ملازمین اور عوام ساتھیوں، میں یہ ویڈیو تو نہیں بنانا چاہ رہا تھا، لیکن دوستوں کے پراسرار جو وعدے پر اور بار بار کہنے پر یہ بنانی پڑ رہی ہے کہ جی ہمارے ملک میں ایک بحث شروع ہے کہ جی جو ملک پر ملازمین بوجھ ہیں یا کوئی اور بوجھ ہیں، تو اس پر میں تو بات کرنے سے پہلے دو تین باتیں یہ کہوں گا کہ اس ملک میں یہ میرا ملک ہے، میں پاکستان ہوں، یہیں پیدا ہوا ہوں، یہیں بڑا ہوا ہوں اور تقریباً 65 سے 66 67 سال میری عمر ہے۔ تو میں نے دیکھا ہے جس نے بھی اس ملک میں سچ بات کی ہے، ایمانداری کی بات کی ہے، حق کی بات کی ہے، یا تو اسے گولی مروا دی گئی ہے، یا اسے پھانسی پر لٹکا دیا گیا ہے، یا اسے کال کوٹڑی میں ڈال دیا گیا۔ تو لہٰذا بس بات تو کرنی ہے، اور کب تک یہ پاکستانی عوام خاموش رہے گی، کب تک اسی طرح ظلم میں پستی رہے گی؟ تو ساتھیوں، بات یہ کرنی ہے کہ بوجھ کون ہے؟ بوجھ یہاں دو طبقے ہیں۔ ایک طبقہ IMF اور ورلڈ بینک کا غلام، اور ایک طبقہ اس ملک کو بنانے والا، اس ملک کو سنوارنے والا، اس ملک کو چلانے والا۔ اس ملک کو بنانے والا، چلانے والا، اس ملک کا مزدور، محنت کش، ملازم، کسان، اسٹوڈنٹ۔ دوسرا طبقہ جو IMF کا غلام ہے، جو ہمیشہ سے کرسیوں پر آتا ہے اور اس ملک کو لوٹ کر IMF کا غلام بن کر چلا جاتا ہے، جس کی مثال ابھی پچھلے دنوں میں ہماری سینیٹر چیئرمین کے لیے اتنی مرغوبات، اتنی سہولیات رکھی گئی کہ جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیں گی۔ دوسرا، کرپشن نے حد سے زیادہ بڑھ چکی ہے۔ تیسرا، یہ کہہ رہے ہیں جی ملازمین، جس ملک میں 52 کا قافلہ سرکاری خزانے سے، بیت المال سے حج پہ کرنے پہ جائے، وہ بوجھ نہیں ہے؟ میں اپنے ملک کے علماء کرام سے، مفتیان سے سوال کرتا ہوں، میں تو ان پڑھ آدمی ہوں، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر چاروں امیر المومنین کے کسی اقتدار میں، کسی دور میں سرکاری خزانے سے کسی نے کوئی عمرہ کیا یا کوئی حج کیا، یا یہ جائز ہے؟ مجھے اس کا پتہ نہیں، مجھے اس کا پتہ چلنا چاہیے، مجھے اس سے علماء کرام سے اور مفتیان سے رائے چاہیے۔ اگر یہ 52 آدمی کا، 60 آدمیوں کا قافلہ سرکاری خزانے سے جا کر حج اور عمرے کر رہا ہے، تو یہ کہاں کا اصول ہے؟ تو یہ ملک پر بوجھ نہیں ہے؟ یہ ملک دیوالیہ نہیں ہے؟ کہتے جی ملک دیوالیہ ہو گیا۔ بھائی ملک دیوالیہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ جس ملک کے 60 70 آدمی سرکاری خزانے سے حج کرنے چلے جائیں، IMF کے غلام۔ دوسری بات کہوں گا، شاید مجھے اس بات پر گرفتار کر لیا جائے کہ جو 6 7 سال بیرونی دنیا میں گزار کر آ کر 77 کروڑ تنخواہ وصول کر لیتے ہیں، وہ ملک پر وزن نہیں ہے؟ وہ ملک کو دیوالیہ نہیں کر رہے؟ ہمارے سرکاری ملازمین کو چند پیسوں کی پینشن دینے پر یہ کہہ رہے ہیں جی یہ بوجھ ہیں؟ یہ بہت ظلم اور انتہا کی بات ہے۔ میں اس پر ہمیشہ یہی کہوں گا، مجھے گرفتار کر لیا جائے۔ میں نے پہلے یہ بات کی کہ اس ملک میں جس نے سچ کہا، حق کہا، یا تو اس کو گولی مروا دی جاتی ہے، یا اسے قتل کروا دیا جاتا ہے، یا اسے کال کوٹلی میں ڈلوا دیا جاتا ہے۔ بہرحال میں ان تینوں چیزوں کے لیے تیار ہوں، جو بھی ہو سچ کہوں گا اور سچ کہتا رہوں گا، اس پر موت بھی قبول ہے۔ شکریہ، مہربانی۔